معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ کو کیوں اور کیسے شہید کیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اصل حقیقت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی پاک خاتم النبیین علیہ السلام کے بہت پیارے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو امام حسین سے بہت محبت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، الحسین منی و انا من حسین۔ واہ، سبحان اللہ! کیا فرمایا کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، و انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ کیا خوب فرمایا، واہ سبحان اللہ! اور ایک جگہ فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ لوگوں، تمہیں خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، تم پھولوں کو سونگھتے ہو، اور جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے حسن اور حسین کو سونگھتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ! کیا خوب فرمایا! اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پیارے نواسوں سے، بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک خاتم النبیین علیہ السلام تشریف فرما تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی کشتی کروا رہے تھے، یعنی دونوں بھائیوں کو کھلا رہے تھے، ان کی کشتی کرا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے، شاباش حسین شاباش۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ حسین کو ہی شاباش دیے جا رہے ہیں، کیا ساری شاباش حسین کو ہی دیں گے، حسن کو نہیں دیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نبی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ہاں، نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! کیا پیارے نواسے ہیں، اتنے لاڈلے نواسے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اتنی بے دردی سے، مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا؟ آئیے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ بنے ان کے بیٹے یزید۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اس کی خلافت سے بہت سے لوگوں کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اعتراض تھا۔ کوفہ کے کچھ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے، کم و بیش 12,000 خطوط لکھے کہ آپ آ جائیں، آ جائیں، پھل پک چکے ہیں، ہماری نگاہیں آپ کی راہوں کی منتظر ہیں، آپ آ جائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اتنے خطوط کی وجہ سے جانے کی تیاری کر لی، عزم کر لیا کوفہ کی طرف جانے کا۔ آپ نے اپنے خاندان کے 72 افراد کو لیا اور کوفہ روانہ ہونے لگے۔ صحابہ کرام نے بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، وہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اب تو میں ارادہ کر چکا ہوں۔ خیر،
آپ رضی اللہ عنہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ ابھی کوفہ پہنچے ہی نہ تھے کہ راستے میں لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ کربلا کا یہ منظر بھلایا نہیں جا سکتا۔ کوفہ کے لوگوں کے بے شمار خطوط کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ خطوط جو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام لکھے تھے۔ نبی کے اس نواسے کو بے شمار خطوط لکھ کر کوفہ بلایا گیا۔ آپ ابھی کوفہ نہیں پہنچے تھے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر لیا گیا۔ آپ پر ہر طرف سے پہرے لگا دیے گئے، حتی الامکان کہ نہر فراتی پر بھی پہرے لگا دیے۔ وہاں موجود ایک نہر تھی، اس کا نام فرات تھا، وہاں سے پانی وغیرہ آپ پی لیتے تھے۔ نہر فرات پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے کہ یہ لوگ پانی بھی نہ پی سکیں۔ وہ نہر فراتی پہ پہرے ہیں میرے، میں کوثر کا وارث بنایا گیا ہوں۔ جس حسین کا نانا کوثر کا وارث ہو، وہ حسین آج کربلا کے میدان میں پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ کیا ظلم ہے آل رسول پر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جمعرات کے دن شام کو اپنے خاندان کے سارے افراد کو، یعنی 72 افراد جنہیں آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، انہیں جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کا مقصد صرف میں ہوں، تم ایسا کرو کہ تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ان جانثاروں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ایک جانثار تو اٹھا اور بولا کہ حسین، یہ میری ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی تو ساری تجھ پر قربان کر دیتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اسی دوران امام حسین رضی اللہ عنہ کو اونگ آ گئی، بیدار ہوئے، مسکرانے لگے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابھی نانا جان آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا حسین میں تجھے لینے آ گیا ہوں، کہ بیٹا حسین میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ ظالموں نے 10 محرم کو بے دردی سے 72 خاندان علی کو، نبی کے اہل بیت کو شہید کر دیا۔ ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ اس نبی کے اہل بیت ہیں جو میدان معاشر میں کوثر کا جام پلائے گا، جب کہیں بھی پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، کس منہ سے اس نبی کے سامنے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کا سر سجدے میں تھا۔ تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے تلے امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ عشق ادا کر کے یہ ہمیں پیغام دیا کہ جان جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ 10 محرم الحرام حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے پیغام دیتا ہے کہ دیکھو 10 محرم الحرام تمام حسینیوں کے لیے پیغام ہے۔ حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ ایک میسج دیتا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔